ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک تم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ تم اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں کا تصفیہ کرو، فیصلہ کرو، عدل سے تصفیہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بلا شک اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جب خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ خطبے میں یہ دو باتیں ضرور ارشاد فرماتے تھے۔ ایک فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور دوسری بات فرماتے ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا تو دین ہی نہیں ہے جس کو اپنے عہد کا لحاظ نہیں، جو اپنے عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ عام طور پہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو ان دو باتوں کا ضرور تذکرہ فرماتے تھے۔ قومی زندگی میں اور کسی قوم اور کسی ملک میں استحکام اور امن اور سلامتی کے لیے امانت بہت ضروری ہے، اور عدل اور انصاف بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ رہے تو پھر وہاں فساد ہی فساد، پھر فساد ہی فساد، لوگ خائن بن جائیں تو بتائیے پھر معاشرے کا کیا حال ہوگا جو آج حال ہے۔ جس کو جہاں اختیار ملا ہے وہ اس کی ادائیگی میں اور اس کے حقوق ادا کرنے میں خیانت سے کام لیتا ہے، پھر فساد ہی فساد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع ہونے لگی تو قیامت آ جائے گی۔ کہ یا رسول اللہ کیف اضاعتها، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلها، جب ذمہ داریاں نہ اہلوں کے سپرد کر دی جائیں گی تو یہی سب سے بڑی خیانت ہے۔ جب ذمہ داریاں نہ اہلوں کے سپرد کر دی جائیں گی یہ بڑی خیانت، یہی امانت کو ضائع کرنا ہے۔ ملک دشمنی صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ دشمن کے صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ بھی ملک کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہوتی ہے کہ تم دوستوں میں صف میں آ کر اہل لوگوں کا راستہ روک دو اور ان اداروں کو برباد کر دو۔ ملک دشمنی صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ دشمن کے صف میں کھڑے ہوں، یہ بھی بہت بڑی دشمنی ہے کہ کھڑے تو آپ دوستوں کے صف میں ہیں، ملک کے وفادار لوگوں کے صف میں کھڑے ہیں، لیکن جہاں بیٹھے ہیں، جس گیٹ پہ بیٹھے ہیں، نہ اہلوں کو آگے کر رہے ہیں، اہل کو راستہ روک رہے ہیں، نہ اہلوں کو آپ آگے بھیج رہے ہیں اور اہل کا راستہ روک رہے ہیں۔ کسی بھی ادارے کی بربادی کے لیے یہی کافی، بلکہ یوں کہیے کسی ملک کی بربادی کے لیے یہی کافی کہ جب ہر ادارے کے اندر نہ اہل بیٹھا ہوگا تو وہ ادارہ برباد ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امانت ضائع ہونا یہ ہے کہ جب ذمہ داریاں، عہدے، منصب یہ اہلیت کی بنیاد پر نہیں، رشوت کی بنیاد پر، اقربا پروری کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر دی جائیں گے، یہ بربادی، اہلیت نہیں ہوگی۔ تو جب خیانت آیا کرتی ہے تو پھر فساد آیا کرتا ہے، پھر سلامتی نہیں رہا کرتا، پھر امن نہیں رہا کرتا، پھر فساد آیا کرتا۔ لوگ ہمارے ہاں ورک شاپیں کرائی جاتی ہیں لیڈرشپ کے لیے، ٹریننگ کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، بیوروکریٹ کو بھیجا جاتا ہے، اداروں کے افراد کو بھیجا جاتا ہے ٹریننگ کے لیے، اور ٹریننگ کا مواد تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے دین میں موجود ہے۔ اب یہ ٹریننگ کا مواد آسمانوں سے آیا ہے، وہ کون سی قیادت، وہ کون سی ٹیم، وہ کون سا لیڈرشپ جس میں دیانت ہی نہ ہو، جس میں دیانت ہی نہ ہو، جس میں اہلیت ہی نہ ہو۔ ساری ٹیم کی روح تو یہ دیانت ہے، اور لیڈرشپ کی بنیاد تو یہ عدل و انصاف اور دیانت ہے۔ جب یہی نہیں ہے تو آپ اسے لٹیرا بنا کر ڈھنگ سکھاتے ہیں کہ لوٹنا کیسے ہے، اور ایسے لوٹوں کے نشان بھی نہ چھوڑنا۔ آپ نے اچھے انداز سے سکھایا، پڑھایا، تو ایسے ہی جیسے چور ڈاکو کو آپ نے تجوری کھولنا سکھا دی، مزاج تو بدلا نہیں، اس کا مزاج تو بدلا نہیں، اس کے اندر دیانت تو لائے نہیں، باقی اسے سکھایا بہت، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ڈاکہ مارتا تھا، اب گھر میں بلا کے ڈاکہ مارے گا، نشان بھی نہیں چھوڑے گا۔ پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہنر سکھا دو مسئلہ حل ہو جائے گا، پوری قوم ہنر مند ہو جائے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا باہر گاڑی جو کھڑی ہوتی ہیں اور کتنی ہنر مندی سے وہ شیشہ توڑتا ہے اور اندر سے سب کچھ نکال کے لے جاتا ہے، کتنی ہنر مندی سے شیشہ توڑتا ہے اور کتنی رفتار سے، تیز رفتاری سے توڑتا ہے اور سب کچھ نکال کے جاتا ہے۔ ہنر تو آتا ہے لیکن اندر کا انسان جو مرا ہوا ہے، وہ بیٹھ کے دکان پہ کما سکتا تھا، محنت کر کے حلال کما سکتا تھا، لیکن وہ اندر کی انسانیت، دیانت جو مری ہوئی ہے، تو اگر اندر کا مزاج نہ بدلا، اندر کا انسان نہ بدلا، اور آپ نے اسے دکھا دیا، پڑھا دیا، سکھا دیا، تو اسے تو لوٹنے کے طریقے آ جائیں گے کہ پہلے وہ ہزاروں لاکھوں لوٹتا تھا، اربوں لوٹتا ہے، نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ پر اس ہوشیاری سے لوٹتا ہے، عقلیں دھک رہ جاتی۔ ادارے بنانے ہیں، ادارے بنانے ہیں، اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اداروں سے ترقی کرنی ہے، تو افراد بنانے ہوں گے نا بھائی، ان افراد میں یہ دیانت پیدا کرنی ہوگی نا، اہلیت پیدا کرنی ہوگی۔ ادارے تو افراد سے بنتے ہیں، اور افراد اس دیانت اور امانت کا نام ہے، اہلیت اور دیانت کا نام افراد ہے، ورنہ تو وہ کچرا ہے، ورنہ تو وہ بوجھ ہے اس ادارے پر۔ تو یہ وہ اصول ہیں ترقی کے، یہ وہ اصول ہیں امن اور سلامتی کے، جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں دیتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانہ الی اہلہا، یہ ذمہ داریاں، یہ امانت، یہ اہل لوگوں کے سپرد کرو، نہ اہلوں کے نہیں۔ اگر ہر ادارے میں نہ اہل بیٹھا ہوگا برباد ہو جائے گا ادارہ،
وہ ادارہ برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری بات فرمائی وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو یہ نہ دیکھنا کہ یہ امیر ہے یا غریب، یہ کالا ہے یا گورا، یہ تمہارا ہم زبان ہے یا دوسری زبان کا، حتیٰ کہ تم نے معاملات میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر۔ اگر نہ حق پہ مومن ہے تو فیصلہ اس کے خلاف دینا، اور حق پہ اگر کافر ہے تو فیصلہ اس کے حق میں دینا۔ یہ عدل ہے اسلام کا۔ نہ تم نے ذات دیکھنی ہے، نہ امیر غریب غربت دیکھنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ حق پہ کون ہے۔ حتیٰ کہ نہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کفر کس کے پاس ہے ایمان کے پاس، یہ بھی نہیں دیکھنا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں حق پہ کون ہے۔ اگر مومن نہ حق پہ ہے تو اس کی ایمان کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر مومن حق پہ نہیں تو اس کی ایمان کی وجہ سے اس حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، اور اگر کافر حق پہ ہے تو اس کی کفر کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ ہر حال میں تم نے انصاف سے کام لینا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل سے کام لو، اور یہی اچھی باتیں ہیں جس سے معاشرہ اچھا ہوتا ہے، انسان اچھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی بتائی ہوئی اچھی اچھی باتیں ہیں جس سے معاشرہ اور سوسائٹی اچھا ہوا کرتا ہے، اور وہ ذات سب دین سنتی ہے، سب دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات پہ ہمیں اور پوری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب اليك، نستغفر الله ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔